بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر ہم مضمون کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے کلاس کے اندر جو مضامین پڑھے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے مضمون پڑھا اردو ہے جس کا نام، اور پھر آج ہم مضمون پڑھیں گے شجرکاری کے بارے میں۔ تو عزیز طلباء، جو کام ساتھ ساتھ کروایا جا رہا ہے اس کام کو جاری رکھنا اور روز کا کام روز کرنا آپ لوگوں کی اولین ذمہ داری ہے، چونکہ جیسے ہی یہ چھٹیاں ختم ہوں گی تو آپ لوگوں کا دسمبر ٹیسٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کا سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریویژن کر لیں ریوائز کر لیں اتنے دنوں بعد ہوگا۔ جیسے ہی دوبارہ کالجز اوپن ہوں گے ڈیٹ شیٹ آپ کو بتا دی جائے گی اور اس کے مطابق آپ لوگوں کے ایگزامز ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بیٹا بی کیئرفل، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام سر انجام دیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی جانب۔ تو ہمارا مضمون ہے شجرکاری۔ بہت سے طلباء ایسے ہیں جو مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں اور بس اندھا دھند لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کرنے سے نقصان بیٹا آپ لوگوں کا ہوگا۔ یہ 20 نمبر کا سوال ہے اور یہ سوال نمبر 6 بنتا ہے۔ 20 نمبر کا سوال ہے تو اس میں انتہائی احتیاط لازمی چیز ہے۔ اب یہ اسپیشل ایگزامز ہوئے تو ان میں ایک مضمون آیا ہوا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو بہت سارے طلباء نے بچوں نے زن کا مطلب سمجھا نہیں اور وجود سے مطلب لیا یعنی ذات باری تعالیٰ کا، تو انہوں نے توحید باری تعالیٰ پر مضمون لکھ دیا۔ اب 3-4 پیجز کا مضمون، اس کے اندر آیات، اس کے اندر توحید کے متعلق آیات، توحید کے متعلق احادیث اور جو اشعار تھے وہ انہوں نے لکھ دیے، لیکن جب سرے سے ٹاپک ہی غلط ہے تو پھر وہ مکمل کا مکمل مضمون ہمیں کراس کرنا پڑا، اس کے اوپر IR یعنی irrelevant لکھنا پڑا۔ تو سب سے پہلے مضمون کو سمجھیں کہ مضمون ہے کیا؟ شجرکاری۔ شجر لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے درخت، اور کاری یعنی کام کرنا، شجرکاری یعنی درخت لگانا۔ اور ہمارا ٹاپک ہے شجرکاری ایک صدقہ جاریہ یا شجرکاری کی اہمیت و ضرورت۔ اس کے مختلف عنوانات ہو سکتے ہیں، لیکن عنوان کو سمجھ کے اس کے بعد اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ مشتمل ہوتا ہے ابتدائی کلمات پر، تمہید پر، دوسرا حصہ جو نفس مضمون ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ خلاصہ باس حاصل کلام ہوتا ہے۔ تو شجرکاری کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب درخت لگانا صدقہ جاریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب انسان کوئی اپنے ہاتھ سے درخت لگاتا ہے تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سبز جو پودا ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو جس بندے نے وہ پودا لگایا، جب تک وہ پودا ذکر کرتا رہے گا، سبز رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، اس پودا لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد صدقہ جاریہ کیوں ہے؟ کیوں کہ یہ جب پودا بڑا ہو کے درخت بن جائے گا تو پھر یہ اپنے سائے سے، اپنے پھل سے اور اپنی لکڑی سے عوام الناس کو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جب تک یہ فائدہ پہنچاتا رہے گا، صدقہ جاریہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو جاری و ساری رہے، صدقہ جاریہ، کہ آپ کی طرف سے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ جاری ہے، یعنی جو آپ نے درخت لگایا ہے وہ جب تک ہرا بھرا رہے گا وہ جاری رہے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ماحول دوست ہوتا ہے۔ درخت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی ریاست کا ماحول بہترین بنانے کے لیے درخت ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سڑکوں کے گرد،
جو فٹ پاتھ بنا ہوتا ہے ان کے اوپر اور باغیچوں کے اندر بہت زیادہ درختوں کو کیا کہتے ہیں اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ ماحول دوست ہوتے ہیں اور ماحول کو بہترین بنانے میں ان کا اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق کائنات بار بار جو ہے وہ مظاہر فطرت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، ایک اور مقام پر کہا کہ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اپنے اندر جھانکنے کی بھی ترغیب دی۔ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت نظر آتی ہے اور اللہ کی ذات بلند و برتر پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اس بنیادی حقیقت کے علاوہ مظاہر فطرت زبان حال سے محبت و شفقت، ذوق و تحمل اور بردباری کا درس دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، بات یہ ہے کہ درخت لگانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو مضمون جو ہے وہ پیج آپ کے سامنے ہے اور اس پیج کو دیکھ کر آپ لوگ ایک دفعہ خود اس کی ریڈنگ کریں گے۔ میں تو آپ کو زبانی کلامی جو ہے وہ اس طرح سمجھاؤں گا، ریڈنگ آپ لوگ خود کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جو میرے سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر ہمارے کرتوت یہ ہیں کہ ہم شگوفوں کو نوچتے ہیں۔ شگوفے کہتے ہیں پھول کو، پھولوں کو توڑتے ہیں اور درختوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بے جان درخت ہیں کہ خود مصیبتیں جھیلتے ہیں اور ہماری نگاہوں کو ترادت یعنی نگاہوں کو سکون دیتے ہیں، دلوں کو شگفتی اور جسموں کو آسودگی عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ درختوں کے خنک سائے یعنی گھنے سائے کی قدر و قیمت کسی آبلہ پا مسافر ہی سے پوچھی جا سکتی ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاؤں کے اوپر چھالے ہوں، یعنی ایک انسان جو وہ صحرا میں چل رہا ہو اور دور دراز تک اسے کہیں سائبان نظر نہ آ رہا ہو، درخت نظر نہ آ رہا ہو، سایہ نظر نہ آ رہا ہو، اور اچانک سے اسے ایک درخت نظر آئے تو پھر بندہ اس بندے سے پوچھے کہ ہاں اب بتاؤ کہ درخت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سایہ دار درخت یہی بتاتے ہیں کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے زندہ رہو۔ یہ فرمان حضرت علی کا ہے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ مگر ہم اسے بھول گئے ہیں اور اسے بے روح درختوں نے اپنا لیا ہے۔ لوگوں کو سکون و آسودگی کا ٹھنڈا سایہ فراہم کرنا اور خوب دھوپ کے صحراؤں میں تپنا ایک ایسی عظمت ہے کہ اس کی بس آرزو ہی کی جا سکتی ہے۔ اس میں انسان کے لیے کتنے ہی سبق ہیں جو درخت زبان حال سے دے رہے ہیں اور ظالم انسان کے ہاتھوں کٹ بھی رہی ہے، وفاداری نبھا رہے ہیں۔ میری وسعتوں کی ہوس کا خانہ خراب ہو، میرا گاؤں شہر کے پاس تھا سو نہیں رہا۔ میری وسعتوں یعنی میری ضرورتوں کی ہوس، یعنی میری لذت جو ہے ضرورتوں کی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ میری ضرورتوں کی جو وہ ہوس ہے، لالچ ہے، ان کا خانہ خراب ہو، میرا گاؤں شہر کے پاس تھا سو نہیں رہا، یعنی شہر بڑھتا ہی چلا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریاں لگتی گئیں، کارخانے لگتے گئے، ملیں لگتی گئیں، اور اس کی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے جو سبزہ تھا، جو درخت تھے وہ کٹتے گئے اور وہ آبادیوں کے اندر تبدیل ہوتے گئے۔ عزیز طلباء، ہمارا جو آج کا مضمون تھا یہ شجرکاری کے بارے میں تھا، اس کو تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ ٹچ دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم مزید اگلے لیکچر میں مکمل کر لیں گے۔ تو یہ جو پہلا پیج آپ کے سامنے ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ پیج آپ لوگوں نے مکمل لکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک دفعہ لازمی جو ہے وہ یاد کر لیں۔ شعر میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اڑا تو گیت بکھیرے، رکا تو قصر بنائے، بڑھا تو راہیں تراشی، جھکا تو پھول کھلائے۔ اور جو آخری شعر ہے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو عزیز طلباء، ایک شعر میں آپ کو اور بھی ایڈ کروا دیتا ہوں۔ جو بے علم بھی ہیں، بے علم بھی ہم لوگ ہیں، غفلت بھی ہے طاری، بے علم بھی ہم لوگ ہیں، غفلت بھی ہے طاری، افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ شجرکاری جو ہے وہ انسانی بقا کے لیے، انسانی سالمیت کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس کو کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس کو کاٹ رہے ہیں بلکہ ہم نئے درخت لگا بھی نہیں رہے۔ تو اسی طلباء،
یہ آج کا مضمون یہیں تک ہے. یہ پہلا پیج آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جہاں سے بھی مشکل ہو آپ مجھے وائس کریں، ٹیکسٹ میسیجز کریں، میں آپ کو انشاءاللہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکا اس کا جواب آپ کو دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.